الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، امت کا بھلا یوٹیوب چینل بارگاہ خیر الانام میں اپنی عقیدتوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ دنیا بھر میں تمامی عشاقان ذکر رسول جہاں جہاں آپ یہ نشریات دیکھنے کا اعزاز پا رہے ہیں، امت کا بھلا یوٹیوب چینل ایک نعت خواں ایک ملاقات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے درمیان موجود، اس یقین کے ساتھ، اس وجدان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ ہمیں آج کی یہ نشریات شروع کرنے کا اعزاز پانا ہے۔ محترم المقام جناب مرزا جاوید بیگ اتاری کچھ اس انداز میں دعائیہ التجا پیش کرتے ہیں: ہے مدینے سے میرے قلب کا رشتہ محفوظ، ہے مدینے سے میرے قلب کا رشتہ محفوظ، یا خدا رکھنا صدا میرا اثاثہ محفوظ، یا خدا رکھنا صدا میرا اثاثہ محفوظ، خواب میں کاش کہ میں جلوہ زیبا دیکھوں، خواب میں کاش کہ میں جلوہ زیبا دیکھوں، دل میں رکھی ہے یہی ایک تمنا محفوظ، دل میں رکھی ہے یہی ایک تمنا محفوظ، جب سے سرکار مدینہ کا ہے روزہ دیکھا۔ جو عشاقان رسول مدینے جا چکے ہیں، جن کی آنکھوں نے گنبد خضرا کے جلوے دیکھ لیے ہیں، مرزا جاوید بیگ کچھ انہی تصورات کو پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ جب سے سرکار مدینہ کا ہے روزہ دیکھا، باغ فردوس کا ہے دل میں یہ نقشہ محفوظ، باغ فردوس کا ہے دل میں یہ نقشہ محفوظ، حب شیخین رہے دل میں میرے پیوستہ، حب شیخین رہے دل میں میرے پیوستہ، آل و اصحاب کی الفت کا خزانہ محفوظ، آل و اصحاب کی الفت کا خزانہ محفوظ، بغض و تحقیر و صحابہ سے ہمیشہ ہر دم، بغض و تحقیر صحابہ سے ہمیشہ ہر دم، یا خدا رکھنا میرا سارا قبیلہ محفوظ، یا خدا رکھنا میرا سارا قبیلہ محفوظ، بند آنکھوں کو کیا فکر رضا پر میں نے۔ یہ پیغام فکر رضا نعت کونسل پاکستان بھی آپ کو دیتی ہے، اور مرزا جاوید بیگ اتاری بھی خوبصورت انداز میں سپرد کرتاس و قلم کر رہے ہیں۔ کیا کہا مرزا صاحب نے؟ بند آنکھوں کو کیا فکر رضا پر میں نے، کیوں نہ شیطان سے ہو میرا عقیدہ محفوظ، کیوں نہ شیطان سے ہو میرا عقیدہ محفوظ، رب سلم کی دعا حق سے وہ فرماتے رہے، رب سلم کی دعا حق سے وہ فرماتے ہیں، پل سے گزرے گا غلام شہ بطحا محفوظ، پل سے گزرے گا غلام شہ بطحا محفوظ، یا خدا رکھنا میرا سارا قبیلہ محفوظ۔ حروف نور مرزا جاوید بیگ اتاری کا خوبصورت نعتیہ مجموعہ، جس میں سے میں نے ایک انتخاب پیش کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ ناظرین محترم، آج میرے ایوان میں میرے ساتھ امت کا بھلا یوٹیوب چینل کے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے محترم مقام قابل فخر شہرت کے حامل، بہت پیارے ثناخواں، بہت سلجھے ہوئے ثناخواں، بہت پیاری شخصیت کے مالک محترم المقام جناب کفیل خان غوری میرے درمیان جلوہ فروز ہیں۔ آئیے آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفیل بھائی، آپ کی آمد امت کا بھلا یوٹیوب چینل پر اور ایک نعت خواں ایک ملاقات میں آپ تشریف لائے، خلوص قلب کے ساتھ امت کا بھلا یوٹیوب چینل کی تمام میڈیا ٹیم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ ہم آپ سے گفتگو آغاز کریں گے،
اس وجدان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ ہمیں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا ہے، شروع کرنے کا اعزاز پانا ہے کہ جذبہ شوق و آرزو کی قسم کون کہتا ہے دور رہتے ہیں. جذبہ شوق و آرزو کی قسم کون کہتا ہے دور رہتے ہیں. سامنے ہے گنبد خضرا بس 2 قدم پر حضور رہتے ہیں. سامنے ہے گنبد خضرا 2 قدم پر حضور رہتے ہیں. آئیے گفتگو کا آغاز کریں محترم جناب کفیل خان غوری صاحب سے. کفیل بھائی، خدائے لمیزل عز و جل نے آپ کو بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے، اور آپ کی عقیدتیں جب جب آپ نے نعت رسول پڑھنے کا اعزاز پایا، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ آپ نے نعت رسول کا سفر طے کیا ہے. اپنے کچھ نعتیہ منظرنامہ پیش فرمائیں. آپ نے کون سی عمر سے نعت خوانی شروع کی؟ یہ وہ سوال ہے، یہ وہ کامن سوال ہے کفیل بھائی جو ہر ایک نعت خواں سے مجھے کرنے کا اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے کون سی عمر سے اپنے نعتیہ سفر کا آغاز فرمایا، اور آپ کے اساتذہ کرام میں کون کون سے مبارک نام شامل ہیں. کفیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں کامران بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا پیارا پروگرام آپ لے کر آئے. اللہ کریم آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کو اس مشن میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، آمین اور دن دگنی رات چگنی ترقی اور ترقیاں عطا فرمائے. آمین. جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ کس عمر سے نعت خوانی کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے تو بچپن سے ہی الحمدللہ ماحول گھر کا اس طریقے سے تھا، اور اس دوران تو کیسٹیں چلتی تھیں گھر میں، والدہ وغیرہ کیسٹ میں نعت وغیرہ سنتی تھی. اس کو سن کے تھوڑا سا ذہن کے اندر نعت کا شوق پڑا. اس کے بعد جب مسجد میں اس ٹائم مدرسے لگتے تھے زیادہ تر، تو مسجد میں جب ہم لگے تقریباً میری عمر 6-7 سال کی ہوگی. اس دوران ایک ہمارے کار صاحب ہوتے تھے، وہ قصیدہ بردہ شریف سے میری نعت خوانی کا آغاز الحمدللہ ہوا ہے. ماشاء اللہ. تو وہ ہم نے وہاں پہ پڑھنا شروع کیا. اس کے بعد سے الحمدللہ اس کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا. اس کے بعد وہ کار صاحب بھی چلے گئے. شوق تھا الحمدللہ، اس کے ماحول بھی الحمدللہ گھر کا اس طریقے کا ہی تھا، تو اس میں الحمدللہ آگے بڑھے. ویسے تو کافی اسٹیج تک کے پروگرام کے لیول تک جب میں الحمدللہ پڑھا، تب تک تو کسی استاد سے میں نے باقاعدہ کوئی کلاس نہیں لی تھی. ویسے نعت خواہوں کو سن کے ہی پڑھا کرتا تھا. سب سے پہلے جو میں نے باقاعدہ کسی سے سیکھا اور تھوڑی سی تربیت لی نعت خوانی کے حوالے سے، تو اس میں ایک نام حاجی صادق مراد صاحب کا تھا رحمۃ اللہ. رحمۃ اللہ علیہ. حال ہی میں ان کا وصال ہوا، اللہ کریم ان کو غریق آمین رحمت فرمائے. آمین آمین. تو پہلا کلام جب میرا ریکارڈ ہو رہا تھا، تو انہوں نے اس کی طرز بھی مجھے بنا کے دی، سبحان اور حرف نور جاوید بیگ صاحب کا ہی الحمدللہ وہ کلام تھا. اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام، آمد کا کلام میں نے ریکارڈ کروایا تھا. اس کی تربیت جناب صادق مراد صاحب سے میں نے لی، باقاعدہ ان سے سیکھا، اور وقت جب ٹائم ملتا تھا ان کے پاس جانے کا شرف حاصل ہوتا تھا، ان سے برکتیں لی ہیں اور سیکھا پڑھا. اس کے علاوہ الحاج عمران شیخ خطاری صاحب، انہوں نے بھی کافی جو ہے رہنمائی فرمائی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے الحاج سلیم رضا قادری صاحب. اور ویسے تقریباً میں سنتا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ساری استاد ہیں جن سے میں سن کے بھی اگر کوئی چیز سیکھ رہا ہوں تو وہ بھی میرے استادوں میں ہی شامل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین محترم، خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. میرے آج خوبصورت مہمان محترم جناب کفیل خان غوری صاحب. امت کا بڑا یوٹیوب چینل پر چلنے والا یہ سلسلہ ایک نعت خواں ایک ملاقات اپنے تمام تر خلوص و ادب کے ساتھ جاری و ساری ہے. آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے. کمنٹ سیکشن آپ کا منتظر ہے کہ آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں، آپ اپنی رائے، اپنی پسندیدگی، اپنی ناراضگی، جس طرح کا بھی اظہار خیال کرنا چاہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور فرمائیں. اور جہاں جہاں آپ اس نشریات کو دیکھنے کا اعزاز پا رہے ہیں، ممکن ہو آسانی کے ساتھ تو آپ اس نشریات کو شیئر فرما دیجیے. آپ کے شیئر فرمانے سے آپ ہی کا فائدہ ہے. جب تک سوشل میڈیا پر یہ نشریات موجود رہے گی، ثواب جاریہ آپ کے نامہ اعمال میں منتقل ہوتا رہے گا. آئیے کفیل خان غوری سے ان کی خوبصورت لہجے میں نعت رسول سننے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں. نعت رسول پیش فرما رہے ہیں بارگاہ خیر الانام میں
محترم جناب کفیل خان غوری صاحب. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا نور اللہ. حضور تاج الشریعہ کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. داغ فرقت طیبہ قلب مزہمل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر. میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا. ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا. اور دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گنبد کی، دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گنبد کی، اس کی سبز رنگت سے باغ بھر کے کھل جاتا. مولا اس کی سبز رنگت سے باغ بھر کے کھل جاتا. اور ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا. کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. سبحان اللہ. ناظرین محترم، خوبصورت انداز و لب و لہجے میں پیارے آقا کریم کی بارگاہ میں نذران عشق و محبت پیش کر رہے تھے محترم کفیل خان غوری صاحب. جتنے بھی اس جہان میں ذی احترام ہیں، حروف نور سے انتخاب پیش کر رہا ہوں. حروف نور محترم جناب مرزا جاوید بیگ اتاری صاحب کا پہلا نعتیہ مجموعہ، اس سے انتخاب کلام. کیا کہا مرزا جاوید بیگ نے؟ جتنے بھی اس جہان میں ذی احترام ہیں، ہر ایک کے ہمارے محمد امام ہیں. ہر ایک کے ہمارے محمد امام ہیں. ان کی تو کوئی بات بھی حق ٹالتا نہیں، ان کی تو کوئی بات بھی حق ٹالتا نہیں. محبوب کبریا ہیں، رسول انعام ہیں. محبوب کبریا ہیں، رسول انعام ہیں. دنیا کے تاجدار بھی رکھتے ہیں سر جہاں،
اللہ دنیا کے تاجدار بھی رکھتے ہیں سر جہاں، ہم بھی کرم سے بس اسی در کے غلام ہیں، اللہ الحمدللہ ہم بھی کرم سے بس اسی در کے غلام ہیں، کون و مکان کی رونقیں شمس و قمر کا نور۔ مرزا جاوید بیگ اتاری کے تخیلات، خیالات دیکھیے، کون و مکان کی رونقیں شمس و قمر کا نور، ایک ان کی ذات کے لیے سب اہتمام ہے، اللہ بے شک واہ واہ ایک واہ ان سبحان کی اللہ ذات کے لیے سب بہت اہتمام اعلیٰ ہے، کون و مکان کا نور، کون و مکان کی رونقیں شمس و قمر کا نور، ایک ان کی ذات کے لیے سب اہتمام ہے۔ حروف نعت مرزا جاوید بیگ اتاری کا اولین نعتیہ مجموعہ ہے، اور یہ ثم الحمدللہ آج کل میرے زیر مطالعہ ہے، اور تمامی نقبہ حضرات سے بھی گزارش کروں گا جہاں جہاں تک آپ اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں، حروف نور ضرور طلب فرمائیے، حاصل کیجئے، اس میں بہت ہی پرکیف اور پرسوس کلام موجود ہیں جو آپ کو نقابت میں بالخصوص بہت معاون و مددگار ثابت ہو۔ کفیل بھائی، دور حاضر کی نعت خوانی ہے، اور ایک وہ نعت خوانی تھی جب ہم نے نعت خوانی شروع کی۔ نعت خوانی اس دور میں بھی بڑی پاکیزہ ہوتی تھی، بے شک اور نعت خوانی اس دور میں بھی بہت پاکیزہ ہے، مگر دو بنیادی وجوہات، دو بنیادی فرق جو ہم نے محسوس کیے، نوٹ کیے، عشاقان ذکر رسول نے بھی نوٹ کیے، وہ یہ ہیں کہ ماضی میں جب ثناء و توصیف کی محفلیں سجتی تھی تو محفل میں موجود کئی دیوانوں کو زیارت گنبد خضرا ہو جایا کرتی تھی۔ بے شک ماضی میں جب محفلیں سجتی تھی تو محفل میں موجود نعت خوانوں کو دوران نعت سنہری جالیوں کا دیدار نصیب ہو جایا کرتا تھا۔ آج کی بھی ایک نعت خوانی ہے، آج کی محفل فقیت المثال محفل ہوتی، ایسا ہی جس محفل کی کوئی مثال نہیں۔ میرے اسی پروگرام میں حسن امام صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ فقیت المثال محفل کیا ہوتی ہے؟ ایسی محفل کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ تو آج کی ہر محفل فقیت المثال محفل ہے۔ تو حسن بھائی فرما کے گئے اسی پروگرام میں کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم اپنے مدرسوں کو فقیت المثال کریں، واہ واہ بے شک اپنی بالکل محفلوں کو بالکل فقیت المثال نہ کریں بلکہ اپنے مدرسوں کو فقیت المثال کریں۔ وہ مدرسے جہاں پر خشک موضوعات پڑھ کر دین کے مجاہدین تیار ہوتے ہیں اور ترویج دین کرنے کی کشف پاتے ہیں۔ تو آج کی نعت خوانی اور ماضی کی نعت خوانی میں کیا بنیادی فرق آپ نے بھی محسوس کیا کفیل بھائی؟ کچھ ہمارے ناظرین کو ارشاد فرمائیں۔ پہلے کی نعت خوانی اور اب کی نعت خوانی میں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا بہت زیادہ ایک تبدیلی ہے، بہت زیادہ ڈفرینس، اور میں تو یوں کہوں گا کہ بہت زیادہ نعت خوانی کے معاملات میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ پہلے کی نعت خوانی ایسی تھی کہ پڑھنے والا خود بھی رو رہا ہے اور سامنے والا سننے والا بھی رو رہا ہے، اور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ہے سنہری جالیوں کے دیدار ہوگا، حضور کے دیدار ہوگا، لیکن اب وہ معاملات کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ اب جو ہے ایک فیشن اور ایک، میں سیدھے لفظوں میں بولوں تو اگر کہ لوگ بولتے ہیں کہ ہڑا اڑی نہیں ہوئی محفل میں تو محفل میں مزہ نہیں آیا۔ ارے اصل محفل پہلے وہ ہوا کرتی تھی جو ایک صرف پڑھ رہا ہے، سارے چپ چاپ سن رہے ہیں اور آنکھوں سے اشک جاری ہو رہے ہیں، اور اسی محفل کے طفیل کتنوں کو تو حضور کی زیارت نصیب ہو گئی، کسی کو حضور کے در کی حاضری نصیب ہو گئی۔ لیکن اب وہ معاملات بہت کم ہیں، ایسے لوگ ابھی بھی ہیں، نعت خواں بھی ایسے ہیں، لوگ سننے والے بھی ایسے ہیں، لیکن خاص طور پہ میں نیو جنریشن کو یہ کہوں گا کہ ان کا مزاج ایک ایسا بن گیا ہے کہ لازمی سی بات ہے، ایک ہاتھوں کو اٹھا کے جب تک نہیں بولیں گے محفل میں ایک مزہ نہیں آئے گا، ایک ذوق نہیں بنے گا، اور زور سے بولو، مطلب اب بہت زیادہ چینجنگ آ گئی ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم واپس لوٹ کے اس روحانی محفلوں کے اندر جو ہے نا جائیں اور اس طرح کی محفلیں انعقاد کر سکیں۔ آمین۔ کپل بھائی، میں جہاں تک اپنی یادداشت کو یکجا کر کے میں آپ سے عرض کروں، مجھے یاد ہے جب محافل کے پوسٹر سادہ ہوا کرتے تھے اردو کتابت کے ساتھ، اور بہت ہی اچھا پوسٹر اگر کسی نے بنوایا ہے تو اس پہ صرف ایک گنبد خضرا جگمگ کر رہا ہوتا تھا، تصاویر سے آری تصاویر سے آزاد پوسٹر ہوا کرتے تھے۔
عالم دین کا بھی نام خوبصورت ہوتا تھا, نعت خوانوں کے بھی نام بریکٹ میں ہوتے تھے. تو جب تک ہم سادہ پوسٹرز میں رہے تب تک محفل میں ذوق بھی رہا, شوق بھی رہا. جب سے یہ تصاویر والے پوسٹر آئے تو انہوں نے یکسر نعت خوانی کو چینج کر دیا. اب تصاویر کی چھوٹے بڑے آنے پر بحث ہوتی ہے, اب تصویر کو چھوٹا اور بڑا لگانے پر سر جنگ ہو جاتی, اور محفل منعقد ہونے سے پہلے ہی کئیوں کے دل خراب ہو جاتے ہیں. کسی کی تصویر اگر چھوٹی لگ گئی تو اس کا دل خراب, کسی کی بہت بڑی لگا دی گئی تو اس پر بحث و مباحثہ شروع. تو نعت خوانی جب سے تصاویر والے پوسٹر سے شروع ہوئی اور اس پہ جوک در جوک لوگ آتے رہے, پہلے مخالفتیں بھی کی, علماء کرام نے بھی کی, لیکن اب علامہ الحفیظ کیا کہیے کہ سارے کا سارا قافلہ ہی شامل ہے, اور تصاویر کے بڑے آنے پر فخر محسوس کیا جاتا ہے. اور بہت ہی حیرت انگیز بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑی بڑی تصویر والے پوسٹر مسجد کے مین گیٹ پر لگائے جاتے ہیں. ہم اس حد تک خود نمائی کا شکار ہو چلے ہیں, ہم اس حد تک دکھاوا اور ریاکاری میں مبتلا ہو چکے ہیں. کفیل بھائی, کیسے کوشش کی جائے کہ وہی ذوق, وہی سرور, وہی کیف و اشکبار آنکھوں کے ساتھ انہی کیفیات کو دوبارہ سے حاصل کیا جائے؟ کوشش تو کر سکتے ہیں نا میں اور آپ. بالکل بالکل. ممکن نظر نہیں آتا دور دور تک کہ ہم کاش کہ وہ دوبارہ وہی نعت خوانی حاصل کر سکیں, لیکن کوشش کر سکتے ہیں. کیا پتہ کوشش کرنا ہی بہت سے لوگوں کو ہمارا ساتھ شامل کر دے اور ہم کاش کہ دوبارہ سے اسی طرح کی روحانی نعت خوانی سے فیضیاب ہو سکیں. آپ کیا کہیں گے اس دکھ بھرے حوالے سے جو میں نے عرض کرنے کی جسارت کی؟ سب سے پہلے تو کامران بھائی, ایک تو یہ بہت اچھا ایک پلیٹ فارم آپ نے جو تشکیل دیا ہے. اس پلیٹ فارم سے آپ پہلے بھی ثنا خوان رسول آئے ہیں, آپ بھی ویسے سوشل میڈیا پہ اس کو بارہا اس ٹاپک کو آپ لے کے اجاگر کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے یہ ایک چیز جو آپ نے اس ہائی لائٹ کیے ہے کہ تصویروں والے پوسٹر. ایک تو یہ بیچ میں یہ ہوا بھی تھا کہ بنا تصویروں والے پوسٹر آنے لگ گئے تھے, اس میں بہت زیادہ تضاد شروع ہو گیا ہے کہ میری تصویر بڑی نہیں ہے. اور ایک چیز میں آپ کو واضح کرتا ہوا چلوں کہ اب تو پوسٹر پورے پروگرام جو ہیں ایک ایک دو دو چار چار نعت خواہوں نے مطلب ایک گیدرنگ ٹائپ کی بنا لی ہے. وہ ساری چیزیں انہی کے مطابق ہوں گی. اب ایک علاقے میں اگر وہ رہتے ہیں جہاں جہاں ان کی جان پہچان ہے, وہ ساری چیزیں انہوں نے ہی کر لی ہیں, تو ان کی پسند کے ہی نعت خواہ آئیں گے. بھلے سننے والا کسی اور کو سننا چاہتا ہے, لیکن سلیکٹڈ نعت خواہ ان کی مرضی کے ہوں گے, پوسٹر ان کی مرضی کا ہوگا, تصویریں. تو اس چیز سے ہم لوگ کو باہر آنا چاہیے, اور باہر اسی طریقے سے آئیں گے کہ جو محفل کروانے والوں کو میرا پیغام ہے سب سے پہلے کہ وہ بہت زیادہ جتنا بڑا پروگرام باہر کرا رہے ہیں, بڑے پوسٹر اور یہ ساری چیزیں مخصوص گھر میں, الحمدللہ میرے گھر میں ہر مہینے محفل ہوتی ہے الحمدللہ, اور اتنا ذوق. اور زیادہ تر مجھ سے جو لوگ کہتے ہیں کہ پروگرام کرنا ہے تو میں زیادہ تر مشورہ دیتا ہوں کہ گھر کے اندر کر لیں. اللہ اللہ, واہ واہ واہ. گھر کے اندر کر لیں, بڑی روحانیت ملتی ہے. اور یہ کہ پوسٹر وغیرہ ان میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نے بہت سارے نعت خواہوں کو بھی یہ دیکھا ہے کہ وہ پوسٹر میں ان کی تصویر ہوتی بھی ہے وہ تو اپلوڈ نہیں کرتے. اللہ, کہ پروگرام ملتے جاتے ہیں. بہت سے لوگوں نے مجھے بھی ابھی کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ کفیل بھائی آپ پروگرامز میں نظر نہیں آ رہے, پوسٹروں میں. نے اچھا ہے بھائی, نظر نہیں آ رہا پوسٹروں کے اندر. تو گھر کے پروگرام زیادہ میرے حساب سے جس طریقے سے پہلے ہوتے تھے باہر بھی ہونے چاہیے, ایسا نہیں ہے کہ اس سے ہمارے اہل سنت کا کام بڑھتا ہے, لیکن ماحول کسی اور طرف جا رہا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ صرف ہاتھ اٹھوانا اور جوش اور نقابت والے بھی جو آج کل, اللہ بس ان پہ کرم, ہم سب پہ کرم فرمائے, آمین. اتنا چیخ پکار واللہ میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی اتنا چیخ پکار کر کے گئے نا, اس سے بہتر تو یہ محفل نہ کرتے تو اچھا تھا. شہنشاہ نقابت, شہنشاہ نقابت کے ایک ٹیگ لگ چکے ہیں. تو بہت سے لوگوں کو میری کچھ باتوں سے اعتراض بھی ہوگا, لیکن یہ جو پلیٹ فارم کامران بھائی آپ نے دیا ہے نا, اس سے بہت اچھی باتیں الحمدللہ جائیں گی. میں تو ناقص سی عقل کے مطابق میں بات کر رہا ہوں, باقی اور ثنا خواہ اور آپ کی جتنی ریسرچ ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ اب ہم لوگ نعت خوانی کو جتنا سادے انداز سے کریں گے اتنا اچھا ہوگا, اور ہمارے دل
میں یہی ہو کہ وہ حضور ہم سے راضی ہو جائے، آمین آمین تب ہی محفل میں ذوق بھی آئے گا اور روحانیت بھی ملے گی سبحان انشاءاللہ۔ اللہ۔ ناظرین محترم، خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور جس طرح ہمارا اس پروگرام کا مقصد ہے کہ ہم سادہ اور سچی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بات کہ جو بہت زیادہ سننے والوں میں سے کسی کے دل پر بھی اگر اثر کر گئی، اور ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ یہ بات اگر آگے گئی اور لوگوں نے اس پر عمل شروع کر دیا، تو یقیناً کوشش تو کر سکتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں امت کے بھلا پلیٹ فارم سے ایک ایک ملاقات کے اس خوبصورت سیگمنٹ کے ساتھ ہماری کوشش جاری و ساری رہے گی۔ آپ کو اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ پھر سنتے ہیں کپل بھائی سے ان کے خوبصورت لہجے میں ایک اور کوئی بہت خوبصورت سا کلام، اس کے بعد انشاءاللہ حروف نور سے مرزا جاوید بیگ اتاری صاحب کا ایک اور خیال پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ نعت رسول پیش کر رہے ہیں محترم جناب کفیل خان غوری صاحب۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا سی خاک لا دے صبا اللہ اس آستانے کی، یہی تدبیر ہے بگڑی ہوئی قسمت جگانے کی۔ کفن پہنا تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، کفن پہنا تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی تدبیر ہے، یہی تدبیر ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ او تیرا دستے کرم جامی کبھی نیچا نہ دیکھے گا، تیرا دستے کرم جامی کبھی نیچا نہ دیکھے گا، کہ ہوا کرتی ہے اونچی بھیک اونچے آستانے کی، ہوا کرتی ہے اونچی بھیک اونچے آستانے کی، ذرا سی خاک لا دے صبا اس آستانے کی، تدبیر ہے بگڑی ہوئی قسمت جگانے کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، خوبصورت عقیدت پیش فرما رہے تھے محترم جناب کفیل خان غوری صاحب۔ حروف نور میں مرزا جاوید بیگ اتاری کچھ اس طرح پیارے آقا کریم کی توصیف و ثنا کرنے کا اعزاز پاتے ہیں
ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے حضور ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے حضور ہیں، ہم کو تو اپنی جان سے پیارے حضور ہیں، ہم کو تو اپنی جان سے پیارے حضور ہیں، بے جان میں حیات کے منظر عیاں ہوئے، بے جان میں حیات کے منظر عیاں ہوئے، فرماتے جس طرف بھی اشارے حضور ہیں، فرماتے جس طرف بھی اشارے حضور ہیں، دنیا و آخرت میں ہمیں خوف کیوں رہے، دنیا و آخرت میں ہمیں خوف کیوں رہے، کرنے کو اپنے وارے نیارے حضور ہیں، کرنے کو اپنے وارے نیارے حضور ہیں، رضا پل سے اب رقص کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، دنیا میں دنیا و آخرت میں ہمیں خوف کیوں رہے، کرنے کو اپنے وارے نیارے حضور ہیں، یا سیدی اغثنی پکارا ہے جس گھڑی، یا سیدی اغثنی پکارا ہے جس گھڑی، طوفان میں بھی دیتے کنارے حضور ہیں، طوفان میں بھی دیتے کنارے حضور ہیں، جو بھی نہیں حضور کے رب کے نہیں ہے وہ، جو بھی نہیں حضور کے رب کے نہیں ہے وہ، ان کا خدا ہے جن کے ہمارے حضور ہیں، ان کا خدا ہے جن کے ہمارے حضور ہیں، کیا خوب ان کا اسوائے پر نور واہ واہ، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارے حضور ہیں، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارے حضور ہیں، گرچہ تمہیں ڈرائیں زمانے کی مشکلیں، گرچہ تمہیں ڈرائیں زمانے کی مشکلیں، مرزا نہ رکھ خوف تمہارے حضور ہیں، مرزا نہ رکھ خوف تمہارے حضور ہیں۔ ناظرین محترم، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کمنٹ سیکشن آپ کی رائے کا منتظر ہے، آپ کی پسندیدگی، آپ کا اظہار خیال، یہ تمام چیزیں کمنٹ سیکشن میں پیش فرما کر ہمارا حوصلہ بھی بلند رکھیے گا اور ہمیں مزید بہتری کی طرف اس پروگرام کو لے جانے کی سعادتوں میں رکھیے گا۔ آخری میں چلتے ہیں کفیل بھائی کے پاس، ایک اور خوبصورت کلام کے 3 اشعار سنتے ہیں، اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اپنے میزبان محمد کامران صدیقی القادری کو امت کا بھلا یوٹیوب چینل کی تمام میڈیا ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آخری میں بارگاہ خیر الانام میں اپنی عقیدت پیش کر رہے ہیں محترم جناب کفیل خان غوری صاحب۔ اختتام اعلی حضرت کے کلام سے کروں گا۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائے ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، کیا بات تیری مجرم مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، وہ سب نے صف محشر میں
للکار دیا ہم کو سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے امت لا میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع بے یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے 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 سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے